عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی ہلدوانی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے اس چست اور پیشتر مرصع جملے کو کہاوت کہتے ہیں، جس میں تجربے کی کوئی بات مختصر طور پر بیان کی گئی ہو۔ ایسی بہت سی کہاوتیں ہیں جن کے پس منظر یعنی پرسٹھ بھومی میں کوئی نہ کوئی کہانی، قصہ، حکایات یا پرکوسلا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو عام کہاوتوں کے پس منظر کے علاوہ بیشتر کہاوتوں کے پس منظر سے نا واقف ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزانہ کی گفتگو میں جن کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہاوت اور اس سے متعلق کہانی سے واقف کرانے کے لیے ایک کہاوت ایک کہانی کے عنوان سے سیریز نشر کی جا رہی ہے۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے ایک پاپی ناؤ کو ڈبوتا ہے۔ ایک شخص کے گناہ یا قصور کی سزا بہت سے لوگوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ایک شخص کی بد چلنی سے پورا خاندان بدنام ہوتا ہے۔ اس کہاوت کے حکایتی پس منظر معمولی فرق کے ساتھ کئی طرح سے بیان کیے جاتے ہیں، مگر کسی میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کسی دریا کو عبور کرنے کے لیے کچھ لوگ ساحل دریا پر ناؤ کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ناؤ ساحل سے آ کر لگی۔ دریا کے اس پار جانے کے لیے لوگ اس پر سوار ہو گئے۔ ملا نے ناؤ کو کھینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ناؤ منجھدار میں پہنچی کہ پانی کے تھپیڑوں نے اسے اپنی زد میں لے لیا۔ ناؤ ڈگمگانے لگی۔ لوگ خدا سے حفاظت کی دعا مانگنے لگے، مگر ناؤ کو تھپیڑوں سے نجات حاصل نہ ہو سکی۔ ناؤ پر سوار ایک تجربے کار شخص نے کہا، ہمارے ساتھ شاید کوئی پاپی ناؤ میں سوار ہو گیا ہے، جس کے سبب ہم لوگ اس ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اگر اس پاپی شخص کا پتہ چل جائے اور ہم لوگ اسے ناؤ سے اتار دیں تو اس آفت ناگہانی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسی مصیبت اور نفسی کے عالم میں پاپی کی پہچان کرنا بہت مشکل تھا۔ آپس میں مشورہ کیا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص باری باری سے کچھ وقفے کے لیے دریا میں اترے اور کچھ دور تک تیر کر پھر ناؤ میں واپس آ جائے۔ جس شخص کے اترتے ہی ناؤ تھپیڑوں سے محفوظ ہو جائے گی وہی شخص پاپی ہوگا۔ ہم لوگ اسے اسی حالت میں دریا میں چھوڑ کر ناؤ کے ذریعے اس پار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ باری باری سے کئی لوگ کچھ وقفے کے لیے دریا میں اترے اور پھر تیرتے ہوئے ناؤ میں واپس آ گئے۔ ایک شخص کے دریا میں اترتے ہی ناؤ تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ لوگ خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہی شخص پاپی ہے۔ ملا اس ناؤ کو پھر اپنی منزل کی طرف کھینے لگا۔ ناؤ پر سوار سبھی لوگ خوش تھے، مگر دریا میں اترنے والا شخص اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی موت گھوم رہی تھی۔ وہ ناؤ کی سمت
بڑی تیزی سے تیرنے لگا اور ناؤ پر سوار افراد سے منت کرنے لگا، اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ ناؤ پر سوار ایک بزرگ کو رحم آ گیا۔ اس نے کہا، اس طرح کسی کی جان لینا مناسب نہیں، ہم سب گناہ گار ہوں گے، ہمارے اس گناہ کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اسے بھی ناؤ پر سوار کر لیا جائے اور خدا سے حفاظت کی دعا کی جائے۔ آخر کار اس بزرگ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس شخص کو ناؤ پر سوار کر لیا گیا۔ وہ شخص جیسے ہی ناؤ پر سوار ہوا، ویسے ہی پھر پانی کے تھپیڑوں نے ناؤ کو اپنی زد میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ناؤ غرقاب ہو گئی۔ ساحل پر کھڑے کسی شخص کے منہ سے اچانک یہ جملہ نکلا کہ ایک پاپی ناؤ کو ڈبوتا ہے۔